قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 17واں پارہ اور سورۃ الانبیاء شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر انبیاء کے واقعات ہیں کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، معبود نہیں۔ جب انبیاء معبود نہیں ہو سکتے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ انبیاء سب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، اللہ کو پکارنے والے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اس واسطے سورت کا نام بھی انبیاء ہے۔ سورت کے شروع میں سب سے پہلے تخویف ہے اور سستی کو دور کرنے کے لیے تنبیہ ہے کہ لوگوں کے حساب کے دن تو قریب آ لگے ہیں، لیکن وہ غفلت کے اندر منہ ڈالے ہوئے پھر رہے، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی حکم آتا ہے نیا، تو بس اس کو سنتے ہیں بے پرواہی کے ساتھ کھیلتے ہوئے، دل ان کے بالکل غافل ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ تو جو آدمی غافل ہو وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ الناس فی غفلاتہم، لوگ غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ وَالرُّحَ الْمَنِيَّةِ تَطْحَنُ، اور موت کی چکی پیستی چلی جا رہی ہے، روزانہ کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، تو ہم سب کی باری بھی آنے والی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کو یہ کہہ کر کہ یہ بشر ہیں، انسان ہیں، اتباع نہیں کرتے، اور بلکہ کہتے ہیں اگر ان کی اتباع کی تو ایک جادوگر کی نعوذ باللہ اتباع کرو گے کہ یہ جادو کے ساتھ ہی ایسے باتیں کرتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ خواب کی باتیں کرتا ہے، پھر اس پر نہیں رکتے، پھر کہتے ہیں یہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ تو ایک بات پر ٹکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بات کسی میں سچائی نہیں۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر ایک کی ہر بات کو، وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پورے علم میں ہے سب کچھ۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا فہم یؤمنون، ان سے پہلے جو بستیاں گزری ہیں وہ بھی ایمان نہیں لائی، ان کو بھی انبیاء نے دعوتیں دی لیکن نہیں ایمان لائے تو ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہ اگر موجودہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاکت ان کو بھی چھو لے گی، پکڑے گی۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ جو کہتے ہیں انسان ہے تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے تو جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب کے سب رجال تھے، مرد تھے اور انسان ہی تھے، اور ہم نے ایسے بھی نہیں بنائے کہ نہ کھائیں نہ پئیں، صرف جسم ہو پتھر کی طرح پڑے رہیں، نہیں، جتنے پیغمبر آئے کھاتے پیتے بھی تھے، ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین،
اور ہمیشہ رہنے والا بھی کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے جو کتاب نازل کیا اور میرا پیغمبر پیش کرتا ہے اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، اپنے ذکر کو تو معلوم کرو نا، عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ آیت متوجہ کرتی ہے، کوئی آدمی یہ معلوم کرنا چاہے کہ میں کون تھا، کہاں سے آیا ہوں، میں جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، اچھے لوگوں میں ہوں یا برے لوگوں میں، یہ ساری چیزیں قرآن بتاتی ہے، سب کے حالات بیان کیے۔ قرآن پڑھیں، نیک لوگوں کے حالات جب پڑھیں گے تو پھر اپنے اوپر اس کو لگائیں کہ میں ایسا ہوں، پھر تو خوش ہو شکر کریں۔ برے لوگوں کے حالات پڑھے تو پھر دیکھیں میں ایسا تو نہیں ہوں، نہیں ہو تو شکر کرے، ہے تو پھر ان کو ختم کرے جو برے کام کرتے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا، یہ اکڑے ہوئے لوگ جو سرداری اور مال کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم نے ان سے پہلے بڑی بڑی بستیاں، بڑے بڑے سردار جو ہے ان کو توڑ کے رکھ دیا۔ جب وہ ظلم کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، اس کی جگہ دوسرے لوگ ہم نے پیدا کیے۔ جب ان پر عذاب آیا، انہوں نے محسوس کیا تو اپنی کوٹھیاں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیوں، کہاں بھاگتے ہو، واپس آؤ اسی جہاں تم داد عیش دیتے تھے، جہاں تم دولت مند تھے، جہاں تمہیں تو خشم اور حدم تھے یہ سارے، تو وہاں تم سے پوچھا جائے گا یہ جو رکھا ہوا نام اس کا لکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ بنائی کہاں سے ہے، اس میں تم کیا کر رہے تھے، کہ حلال مال کیا یا غیر حرام مال کی تم نے رشوت اور سود سے بنائی ہے، دھوکے سے بنائی ہے، اس کے علاوہ بھی تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہتے رہے جی ہم ظالم ہیں، زیادتی کی ہے، بس فرمایا یہی ان کا دعویٰ پکار تھی، اور ان کو حسیدن خامدین، ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور بوجھے ہوئے انگارے کی طرح ہم نے کر دیا، یعنی ختم ہو گیا۔ آسمان زمین کو ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کیا، یہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کوئی اپنی اولاد نہیں بنائی، اگر بناتے تو اپنی مرضی، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو اپنی شان کے مطابق بناتے۔ تم جو کہتے ہو فلاں اللہ کا بیٹا یا فلاں اللہ کی بیٹی ہے، یہ بالکل غلط کہتے ہو۔ بل نقذف بالحق، حق جب آتا ہے تو باطل پر پڑتا ہے تو اس کا دماغ نکال دیتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ آسمان زمین تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، اور فرشتے جن کو بیٹیاں اور بیٹے کہتے ہیں وہ تو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کبھی تنگ بھی نہیں ہوتے، تھکتے بھی نہیں، دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیا تم نے اپنے معبود زمین کی چیزوں سے بنا لی ہیں؟ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا، یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے، یہ زمین آسمان قائم ہیں، بن چکے ہیں، تو معلوم ہوا ایک ہی وہ خدا ہے جس سے پوچھا نہیں جا سکتا، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون ام اتخذوا من دونه آلہۃ، انہوں نے اللہ کے علاوہ جو معبود بنا رکھے ہیں، کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کی موجود کی ہونے کی تو عقلی نقلی وحی ہر قسم کے دلائل ہیں، اور جن کو یہ معبود بناتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور سب پیغمبروں نے ایک ہی نعرہ لگایا ہے، وہ کیا ہے؟ الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے وحی کیا ان کی طرف کہ یہ نعرہ لگاؤ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ جو رحمان کے تم بیٹے اور بیٹیاں تصور کرتے ہو یہ بالکل غلط ہے، وہ تو اللہ کے بڑے فرمانبردار فرشتے ہیں، وہ تو سفارش بھی نہیں کر سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر، وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی بات سے وہ آگے سبقت بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی طرف سے کریں تو ہم ان کو ایسی سزا دیں کہ جیسے ظالموں کو دی جاتی ہے، لیکن وہ ظالم نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کرتے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، عقلی دلیل ہے یہ آسمان اور زمین کچھ بھی نہیں تھے، یہ اندھیرا قتم عدم میں تھے، بالکل کچھ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دیا، ان کو الگ کر دیا، اوپر آسمان نیچے زمین درمیان میں کھڑا کر دیا،
پھر نہ اوپر سے کوئی نیچے آتا تھا نہ زمین سے کچھ نکلا، ایک مدت تک ویسے ہی پڑے رہے سنسان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑ پیدا کیا، اوپر سے بارش برسی، نیچے زمین میں کھیتیاں اور باغات ہو گئے، اور پھر زمین میں رونق آ گئی۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھے ہیں، زمین پر اللہ تعالیٰ نے دریا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہترین مضبوط چھت بنائی ہے آسمان کو، اللہ ہی نے رات اور دن، چاند اور ستارے پیدا کیے، اور سب ایک مدار میں وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ مشرک کہتے تھے یہ جی یار نرینہ اولاد تو ہے ہی نہیں، جو پیدا ہوئے تھے چھوٹے فوت ہو گئے ہیں، بس ان کی زندگی تک ان کا دین ہے، پھر ختم ہو جائے گا، پھر اسی طرح ہوں گے سارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو تم تھوڑے ہمیشہ رہے، وہ کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے گا، نہیں آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خیر اور شر میں آزمائے جائیں گے۔ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق کر لیتے ہیں، کہتے ہیں احد الذی یذکر آلہتکم، یہ وہ بندہ ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، معبود کوئی اور ہے۔ انسان بس جلد بازی میں باتیں کرتا ہے، ایسے یہ ہماری آیتوں کو دیکھ لے گا، اس کو چاہیے کہ جلدی نہ کرے، الٹا یہ کہتے ہیں کہ کب وعدہ پورا ہوگا، عذاب کب آئے گا، فلاں فلاں ہوگا۔ فرمایا جب عذاب آ جائے گا اس کو دیکھ لیں گے تو یہ نہ اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے دور کر سکیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ یہ جو مذاق کرتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ جس عذاب سے، وہی ان کو آ کے گھیر لے گا۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ رات اور دن میں تم لگے پھرتے ہو، تم تو اگر اللہ تمہاری حفاظت نہ کرے تو مچھروں اور مکھیوں سے بھی جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ ساری مخلوق جو ہے اپنے اپنے طور پر چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ ہے، اس واسطے تم اپنے آرام سے مزے سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت نہ کرے تم چل ہی نہیں سکتے۔ ہم لہم آلیۃ تمنعہم، کیا ان کے معبود ہیں جو ان کو محفوظ کر لیں گے؟ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی زمین کو جو ہے بڑھاتا جا رہا ہے اور ان کی زمین کم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ مدت ہو گئی، یہ گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہی نہیں تو پھر یہ نادار ہو گئے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، ان کی لمبی عمریں ہو گئی اور سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مدت سے گناہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا، جب چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجئے میں تو وہی سے ڈراتا ہوں تمہیں، اگر ڈر جاؤ تو فائدے میں رہو گے، اگر عذاب کا ایک جھونکا بھی آ گیا تو تمہارا ستیہ ناش کر دے گا، پھر کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ایک ہی جھونکے میں کہیں گے جی ہم ظالم تھے، ہم غلطی کرتے تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن ترازو رکھے جائیں گے اور وہاں اعمال کی تول لگے گی، جن کے اچھے عمل بھاری ہو گئے وہی کامیاب ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی جو روشن ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور متقین کے لیے نصیحت ہے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے بھی لرزتے ترستے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ وَأَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ بھی ایک برکت والا ذکر ہے، قرآن پاک ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، انبیاء کے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا وہ بت پرستی کر رہی ہے تو فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے سامنے تم بیٹھے ہو اور اعتکاف کر کے اور سجدے کر رہے ہو؟ اور باپ دادے ایسے کرتے تھے جی۔ فرمایا ایسا کرتے تھے تو پھر میں ان کی گت بناؤں گا، تاللہ لاکیدن اصنامکم، باز آ جاؤ ورنہ میں ان کو توڑ پھوڑ کے چھوڑ دوں گا۔ جب موقع ملا تو سب کو توڑ دیا، بڑے کو باقی رکھا۔ جب وہ اپنے میلے سے واپس آئے دیکھا تو سب ٹوٹے پھوٹے پڑے، کہنے لگے یہ کسی ظالم نے ہمارے خداؤں کو مار دیا، مخلوق زندہ اور خدا مر گئے۔ عجیب ہی عقل کی بات ہے۔ وہ جو ایک بندہ نوجوان تھا وہ کہتا تھا میں ان کی گت بناؤں گا، پھر وہی بنا گیا، لائے اس کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس انہی سے پوچھ لو تمہارے معبود جو ہیں، اور خاص کر جو بڑا ہے وہ تو اسی طرح ہی کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو۔ لیکن کس نے وہ تو سر نیچے کر کے کہتے ہیں یہ بولتے نہیں، فرجعوا الی انفسہم وقالوا انکم انتم الظالمون۔ اس کے بعد شیطان نے ان کو تکڑا کیا، بس دلائل کو چھوڑو، بس ایسے ہی کرو، افتعبدون من دون ما لا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو تمہیں نفع بھی نہیں دیتا، نقصان بھی نہیں دیتا، اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے، پھر ان کو تم پوچھتے ہو اف لکم، تف ہے تمہارے لیے۔ قالوا حرقوا وانصروا، اور یار ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کو جلا ہی دو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ الٹا ہی چکر ہے، خدا اپنی مخلوق کی مدد کرتا ہے، یہ کہتے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ بہرحال انہیں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا اور صحیح سالم بچ گئے، اور اس کے بعد ان کی سازش جو ہے دشمنوں کی ناکام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، لوط علیہ السلام کو نجات دی، اور وہاں سے ہجرت کرنے کا کہا، وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بھی بیٹے دیے۔ وجعلنا ائمۃ، اللہ نے ان سب کو امام بنایا ہدایت کا۔ لوط علیہ السلام بھی آپ کے بھتیجے یا بھانجے تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم دیا، اور اس بستی سے نجات دی جس بستی کے لوگ مشرک بھی تھے اور خبیث کام کرتے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 950 سال کے بعد نجات دی، اور قوم 950 سال کے بعد طوفان نوح میں غرق ہوئی۔ وداؤد و سلیمان اذ یحکمان، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک مقدمہ ان کے پاس آیا، بکریاں کھیتی اجاڑ گئیں، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے تو فیصلہ یہ کیا تھا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دیں اور کھیتی بکری والے کو دے دیں، تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، جب کھیتی اس نہج پر آ جائے جس پر وہ خراب ہوئی تھی وہ بکریاں واپس کر لے اور کھیتی اس کو واپس دے دے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھایا ایک مسئلہ، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے جو 2 عورتوں کے اندر جب وہ کوئی بیٹے کے بارے میں، جب ایک کا بچہ جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا تھا، تو اس کا ایک داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، وہ بھی حق تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے یوں فیصلہ کیا کہ لے آؤ چھری، میں اس بچے کو جو موجود ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے آپس میں تقسیم کر دیتا ہوں، دونوں میں لے جاؤ۔ تو چھوٹی جو تھی اس نے کہا نہیں، مجھے منظور نہیں ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے، اس کو پاس چاہے چلا جائے، میں نہیں لیتی۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اصل میں بیٹا اس کا ہے، یہ کہیں کا ذبح نہ ہو جائے، اس واسطے زندہ تو رہے گا نہ کہیں، تو فرمایا بس یہ بیٹا اس کو دو، اس کا تیرا نہیں ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی اور کسی کو بھی نہیں، ہوا بھی آپ کی حکومت کے تابع تھی، جن اور انسان سب، پرندے بھی ان کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ بڑی شان والی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام گزری۔ ایوب علیہ السلام بھی بیماریوں میں تھے، وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ پھر صحت بھی دی اور بچے بھی اور دے۔ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، یہ بھی سب صبر کرنے والے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کے جا رہے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہیں آواز لیا، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تو ہی معبود ہے، تیری ذات پاک ہے اور میں ہی زیادتی کیا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی دعا سنی اور قبول کی، مچھلی کو حکم دیا کہ یہاں سے نکال کر اس کو دریا سے بھی باہر خشک میں اتار دیں۔ زکریا علیہ السلام بھی اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میں اکیلا ہوں، میرا بیٹا کوئی نہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی وارث دے دے، اور بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں
ہم تیری بیوی کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اور بچہ یحییٰ علیہ السلام آپ کو دے دیں گے۔ آخر میں ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ یہ سارے کے سارے انبیاء اور ان کے شاگرد بھلائیوں میں دوڑ لگاتے تھے، یعنی بہت، تو یہ حکم ہے کہ سب بھلائیوں میں دوڑ لگاؤ، سارعوا الی مغفرۃ، اور یہ سارے خوشی میں، رغبت میں بھی اور ڈر میں بھی ہمیں ہی پکارتے تھے۔ تو یہ سبق ملا اس کا، یعنی نتیجے کے طور پر سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کو ہر حال میں پکاریں۔ ایک عورت حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اس کا تذکرہ بھی آ گیا، وہ بھی نیک خاتون تھی، انہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا اور ہم نے ان کو بغیر خاوند کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے بیٹا دیا، وہ بھی اللہ ہی کو پکارتی۔ فَمَن إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اصل میں یہ جتنے واقعات آپ نے سن لیے ہیں، یہ ایک ہی امت تھی اور میں سب کا رب ہوں، سب میری ہی عبادت کرو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ جو آدمی نیکی کام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، اس کی نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی، سب کو ان کا بدلہ ملے گا۔ ہمارے پاس لکھنے والے بیٹھے ہیں اور سب لکھ کر لائیں گے اور سب کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، اور جو ایک دفعہ ہلاک ہو گیا ہے وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ اور قیامت کے قریب یاجوج ماجوج بھی جو ہیں وہ کھل جائیں گے، جو اس وقت بند ہیں وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، قیامت اس وقت بالکل قریب ہوگی۔ انکم وما تعبدون من دون حسب جہنم، تم سب اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، سب جہنم کا ایندھن ہو اور سب نے وہاں سے گزرنا ہے، صرف اللہ کے نیک بندے۔ لو کان ہؤلاء آلیۃ ما وردوها کل فیہا خالدون، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، ان کی آواز ہوگی گدے والی، اونچی اور نیچی۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، ہاں جو مومن ہیں، انبیاء ہیں، ان کے شاگرد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو جہنم سے دور رکھیں گے اور بالکل وہ جہنم کی آہٹ تک بھی نہیں سنیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل، یہ جو آسمان تمہیں اتنا کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک دن ہم اس کو لپیٹ کر کے ایسے ہی رکھ دیں گے جس طرح کہ کاتب کو لکھنے کے بعد اپنے خط کو، اپنے کاغذ کو لپیٹ کر لفافے میں ڈال دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، ہم نے یہ مسئلہ تورات میں بھی ذکر کے بعد لکھا ہے، وہاں بھی آیا ہے کہ اس جنت کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت کا باعث بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو جو لوگ آپ کی اتباع کریں گا اس کو رحمت کا حصہ ضرور ملے گا۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کی تعلیمات میں سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحی کے اندر إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مان لو، نہیں مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، قیامت تو ضرور قائم ہونی ہے۔ قال رب احکم الحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں اللہ فیصلہ ہی کر دیا اب حق کا، اے میرے پروردگار آپ رحمان ہیں، آپ سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورہ انبیاء کے بعد سورۃ الحج، اس میں حج کا تذکرہ آئے گا، تو سب سے پہلے قیامت کا تذکرہ کیا؟ اے لوگوں متقی ہو جاؤ، قیامت کا بھونچال اتنا سخت ہے کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور بلکہ جو پیٹ میں اس کا بچہ ہوگا اس کو بھی ساکت کر دے گی، اور سب لوگ ایسے معلوم ہوں گے جس طرح انہوں نے نشہ پی رکھا ہے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کی ایک جو ہے ہیبت ہوگی، اس کی وجہ سے وہ بے ہوش سے نظر آئیں گے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، تمہیں اگر قیامت میں شک ہے تو اپنی پیدائش کی طرف دیکھ لو،
مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، پھر اس سے نطفہ بنایا، پھر نطفے کو مضغہ، پھر مضغے سے ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا کے پھر تمہیں سمیع بصیر انسان بنایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے، قیامت کے دن بھی جب اٹھائیں گے دوبارہ تو اسی طرح پیدا ہو کے آ جاؤ گے۔ زمین کو نہیں دیکھتے، یہ پڑی ہوتی ہے، اس طرح دبی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں کھیتیاں لگ جاتی ہیں، درخت آ جاتے ہیں اور لہلہار آئی ہوتی ہے، تو اسی طرح تم بھی قبروں سے اٹھ کر آ جاؤ گے۔ ذالک بأن اللہ الحق وأن ما يدعون، یہ سمجھ لو کہ اللہ حق ہے، وہی زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، ہر چیز پر قدرت وہی رکھتا ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے اور بغیر ہدایت کے جھگڑتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے اور وہ نقصان میں ہی رہیں گے۔ یا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، کچھ لوگ بظاہر ایمان لاتے ہیں، دیکھیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر ہٹ جائیں گے۔ فرمایا یہ کون سا ایمان ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر خیر پہنچے تو کچھ اطمینان کر لیتا ہے، اگر تکلیف ہو تو پھر مڑ جاتا ہے۔ یدعو من دون ما لا یضر، یہ پکارتے ان کو ہیں جو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں، اور ان کو پکارتے ہیں جن کا نفع سے ان کا نقصان زیادہ قریب ہے۔ ہاں، جو اللہ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ چاہتا ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی اور نیکوں کی مدد نہیں کریں گے، تو یہ روک کے دکھا دیں، آسمان کی طرف رسی ڈالیں، چڑھ جائیں، جا کر روک لیں، یہ کبھی بھی نہیں روک سکتے۔ ہم جس کو فائدہ پہنچائیں گے اس کو پہنچائے کے چھوڑیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی ناموں سے کوئی بات نہیں، مسلمان، یہودی، نصرانہ، صابی، مجوسی نام رکھ لیے، اس سے نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ایمان صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک نجات مشکل ہے۔ سب چیزیں تو اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور، اور کچھ لوگ بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے۔ فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ مَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، پھر جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے کون اس کو عزت دے سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو بڑی عزت دی تھی لیکن یہ اپنے راستے سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا۔ قیامت تو قائم ہوگی، اس دن ان کے جو ہیں کپڑے آگ سے بنائے ہوئے ہوں گے، اور اوپر سے ان کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا، اور ان کی کھال کو اٹھایا جائے گا، اور ان کو لوہے کے جو ہے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ اللہ، یہ حال ہوگی۔ اس سے بچنا ہے تو ایمان کی پناہ میں آ جائے۔ جب یہ جہنم میں ہوں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو دوبارہ دھکا دے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے زیور اور ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کی طرف ہدایت دی اور صراط حمید پر چلتے رہے، اس واسطے کامیاب ہو گئے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں نہیں آنے دیتے، حالانکہ یہ مسجد حرام جو سب کی ہے، کسی ایک کی نہیں ہے، صرف اس وقت یہاں کوئی حکومت ہوتی ہے اسی کی نہیں ہے، ساری دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں سب اس کے حقدار ہیں۔ اس واسطے سعودی حکومت یا کوئی بھی روک نہیں سکتی۔ یہ بہانے کرونے مرونے کے بنتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب اس کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کر دیا تو اللہ نے فرمایا اس کو صاف بھی رکھیں، اور اعلان بھی کر دیں کہ لوگ حج کے لیے آئیں، پیدل آئیں، سواریوں پہ آئیں، تو دور دور سے لوگ آئیں گے اور آ کر حج و عمرے کریں گے اور اپنی منتیں پوری کریں گے، اور اپنے گناہوں اور جو ظاہری میل کچیل ہے اس کو یہاں صاف کریں گے۔ ذَلِكَ مَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔
اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرو اور بت پرستی سے اور جھوٹی بات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، تم ان جانوروں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو، لیکن ان کو جو ہے اصل حاجی کے طور پر جب لے جاؤ گے تو جا کر جو ہے حرم کے اندر ان کو ذبح کرنا۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربان گاہ بنائی ہے وہ اور عبادت گاہ بنائی ہے، وہاں جا کر سب عبادت کرتے ہیں۔ تم سب کا معبود ایک ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ مخبتین عاجزی کرنے والے لوگ وہ ہیں جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل پر ایک رعب چھا جاتا ہے، کوئی تکلیف آئے تو اس کو برداشت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جانور جو بدن اونٹ ہم نے دیے ہیں ان میں سے بھی ان کی قربانی کرتے ہیں، قربانی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ان کو صف میں کھڑا کر کے 2-3 جگہ سے ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، یہ گر جاتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ان کا گوشت پھر کھاؤ اور دوسروں کو بھی بانٹو، لیکن یہ یاد رکھو اخلاص کے ساتھ جو کام کرو گے وہی اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ بڑی سے بڑی قربانی ہو ریا کے لیے ہو تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں، مدافعات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خائن کو اور ناشکر کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا جا رہا تھا کہ اب مقابلے میں جہاد کے لیے تمہیں اجازت ہے۔ پہلے شروع میں مکہ مکرمہ میں تو بالکل اجازت نہیں تھی، مدینہ منورہ میں پھر یہ اجازت ملی۔ فرمایا اگر جہاد کی اجازت نہ دی جائے تو یہ عبادت خانے جو ہیں یہودیوں کے ہوں، نصرانیوں کے ہوں، مسلمانوں کے ہوں، یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جب جہاد کے لیے اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے گا تو پھر تم نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ حکمرانوں کے 4 کام ہیں، اسی پر عمل کریں تو دنیا بھی بن جائے اور آخر بھی بن جائے۔ آگے کچھ قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے کہ یہ قومیں دنیا میں آئیں، اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور تباہ ہو گئیں، ان کے گھر اور ان کے کنویں اور ان کے باغات، ان کی ساری چیزیں یہاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، ختم نبوت سب لوگوں کو حکم، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہوں۔ یاد رکھو جو میری بات مان کے ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا تو اس کی بخشش بھی ہو جائے گی، رزق کریم ملے گا۔ جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے کے لیے کوشش کرے گا جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے جو پیغمبر رسول نبی بھیجے ہیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں تو شیطان در میں باتیں ڈال دیتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا یہ نبی کہہ رہا ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ بعد میں اس کو صاف کر دیتے ہیں، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا، جو لوگ اللہ کے نام پر اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر جاتے ہیں پھر مارے جاتے ہیں یا اپنی موت مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق حسنہ دے گا۔ یہ عجیب رکوع ہے، پورا رکوع کے اندر جو آیت ختم ہوتی ہے تو اللہ کے 2 نام صفات ضرور آتے ہیں۔ جتنی آیتیں اس رکوع کے اندر ہیں سب آیتوں کے آخر میں اللہ کی 2 صفات کا ذکر ہے۔ لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی جگہ داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، جو کسی کو بدلہ لینے کے لیے سزا دے تو اتنی دے سکتا ہے جتنا اس کو تکلیف پہنچائے گی۔ اگر زیادتی کی تو پھر یا اس پر کسی نے زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ دن رات اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، ان بڑھاتا گھٹاتا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین کو پر رونق کرتا ہے، سبزہ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین ہے۔ ان اللہ لہو الغنی الحمید الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین
کو مسخر کیا اور کشتیاں تمہارے فائدے کے لیے سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اللہ ہی نے آسمان کو اوپر تھام رکھا ہے، وہ اوپر سے نیچے زمین پر نہیں گرتا، جب اللہ کا حکم ہوگا اس وقت گرے گا۔ اللہ ہی نے تمہیں زندہ کیا ہے، موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک عبادت گاہ بنائی ہے، وہ اس میں عبادت کرتے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہیے، آپ ان سب کو رب کی طرف دعوت دیں اور آپ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اس کا نتیجہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ ہی فیصلہ کریں گے تمہارے اختلاف کا قیامت کے دن۔ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمان زمین میں ہے، اور جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کو سنانے والے پر اس طرح حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کہ کتا کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ، فرمایا یہ تمہیں آیتیں اچھی نہیں لگتی، ہم بتاتے ہیں اس سے بری چیز ہوگی، وہ ہے آگ جس کے اندر تم جلو گے۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے۔ یا ایھا الناس ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَہ، لوگوں مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ تم اور تمہارے سارے معبود مل کر مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی جو تمہارے کھانے سے کوئی چیز اٹھا لیتی ہے تم اس کو بھی واپس نہیں کر سکتے، تم سب کمزور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہی پیغمبر فرشتوں سے بھی بنائے ہیں جو نبیوں تک احکام خدا پہنچاتے ہیں، اور انسانوں میں بنائے ہیں جو جنوں اور انسانوں تک اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہا ہے، آگے اور پیچھے تمہارے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کو ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اچھے کام کرو، فلاح پاؤ گے۔ اور خاص کر اچھا کام ہے جہاد، وجاہدوا فی اللہ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جا، تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، اور تم ملت ابراہیم کی، انہوں نے بڑے مجاہدے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان یعنی ماننے والا رکھا ہے۔ اور قیامت کے دن تمہارا پیغمبر تمہارے اوپر گواہی دے گا اور تم دوسرے لوگوں پر گواہی دو گے۔ لہٰذا آخری بات سن لو، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہ تمہارا دوست اور آقا ہے، بہترین دوست اور آقا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اس سے بڑا کوئی مددگار، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، دوست بھی وہی ہے، مددگار بھی وہی ہے۔ اگر اس عقیدے پر آ گئے تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، یا اللہ تو رحمت عطا فرما، جو ٹوٹی پھوٹی باتیں مجھ سے ہو سکی ہیں یا اللہ اسے قبول فرما دیں، جو کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو یا اللہ اسے معاف کر دینا، معاف کر دینا، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی نصیب فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔